الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 26 اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ جو پچھلا رکوع تھا اس میں اللہ رب العالمین نے آسمان کے بارے میں، آسمان کے اندر جو نظام اور سسٹم ہے اس کے بارے میں، وہ کیسے کام کرتا ہے، بارشیں کیسے ہوتی ہیں، سمندر جو ہے، زمین، آسمان، وہ سارے مل کے کیسے انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اپنے آسمان اور سپیس کے اندر جو قدرتیں تھیں ان کا ذکر کیا، لیکن اس رکوع میں خود انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین کا سسٹم اور اسکیم کام کر رہی ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ انسانی جو وجود ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیسے بنا، اور جو بگننگ ہے، جو آغاز ہے، اس کی سٹوری کیا ہے، تو آج اللہ رب العالمین نے انسان کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو سلسال سے۔ تین لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، سلسال، حمأ، مسنون، تو ان سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت سن لیں، پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا تعلق دیہاتوں کے ساتھ ہو، دیہاتی زندگی اگر آپ نے دیکھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مٹی جو ہے نا، مٹی، اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندا جائے، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، وہ سوکھ جاتی ہے۔ آپ اس کی کوئی بھی چیز بنا دیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ سوکھ جاتی ہے، اور وہ سوکھ کر بڑی سخت ہو جاتی ہے، اور اس کو ایسے ٹھوکر آپ لگائیں اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی تو اس میں سے بجنے کی آواز آتی ہے۔ وہ سوکھی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے نا، وہ سخت پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، اور اس کو جب آپ ایسے ہاتھ مارتے ہیں، اس میں سے بجنے کی، جس طرح برتن جو ہے نا، اس کو آپ آواز مارتے ہیں ہاتھوں، اس میں سے آواز آتی ہے، ایسے اس مٹی سے بھی آواز آتی ہے۔ تو ایسی مٹی جو سوکھ جاتی ہے، جس سے بجنے کی آواز آتی ہے، اس کو سلسال کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا لفظ ہے حمئن۔ حمئن اس مٹی کو کہتے ہیں جس کو آپ نے پانی ڈال کے گوندا، جیسے آٹا گوندتے ہیں نا، اور گوند کے رکھ دیں، 2 دن 3 دن کے لیے آپ نے آٹا گوند کے رکھ دیا، تو اس میں ایک لیس پیدا ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں آٹا خمیرہ ہو گیا۔ تو اس طرح مٹی کو بھی اگر آپ گوند کے چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے، تو اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، اور بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، سمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کچھ عرصہ کے لیے گوندی ہوئی مٹی پڑی رہے، اس کے اندر لیس اور بدبو پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حمئن۔ اور پھر مسنون اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے گوندی ہو تو آپ اس کی جو چیز بنانا چاہیں وہ بن جائے۔
آپ جس طرح اس کو مولڈ فولڈ کرنا چاہیں وہ ہو جائے، جو آپ اسے بنانا چاہیں وہ بن جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں، تو وہ مسنون ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یعنی 3 سٹیپس بیان کیے ہیں انسان کی تخلیق کے۔ انسان ایسی مٹی سے پیدا کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ایسی مٹی سے جس کو گوند کر چھوڑ دیا گیا کافی عرصہ۔ اب کتنا عرصہ وہ پڑی رہی اللہ جانتا ہے، کہ اس کے اندر سمیل اور لیس پیدا ہو گئی تھی، پھر اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر وہ کافی عرصہ وہ جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ پڑا رہا، پھر اس سے بجنے کی آواز آتی تھی۔ تو یہ ہے وہ مٹی اور یہ ہے وہ پروسیجر جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور جب اسے بجنے کی آواز آتی تھی، سوکھ گئی تھی اس کی مٹی، اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے، وہ اگلی آیت کو دیکھیں ذرا، تو وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا یہ ڈھانچہ تیار ہو گیا تھا، فنفخت سوری اب وہ آگے جا کے آئے گی کہ اگلی آیت میں 2 آیتیں چھوڑ کے، کہ جب وہ بجنے والی مٹی بن گئی نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسٹیچو تھا وہ بن گیا، وہ خشک ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کے اندر روح ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ وہ 2 آیتیں چھوڑ کے آگے بات آ رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کا یعنی جو پروسیجر ہے، مٹی کو اس میں پانی ڈال کر اس کو گوند کے چھوڑ دیا گیا کچھ عرصہ کے لیے، اس میں لیس پیدا ہو گئی، تو اس میں سمیل پیدا ہوگی، وہ خمیری ہو گئی تھی مٹی۔ پھر اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، تو پھر انسان کی جو باڈی ہے وہ سوکھ گئی تھی، اور بالکل جیسے اس کو ایسے آتما اس کو بجنے لگتی تھی، تو اس سوکھے ہوئے گارے سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اس کی ابتدا ہے، اس کے اندر پھر اللہ پاک نے روح پھونکنے کا حکم دیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جن جو ہیں ان کو بھی ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، انسان سے پہلے ہم نے جن کو پیدا کیا۔ اب ایک بات تو اسے یہ پتہ چلی کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جن موجود تھے۔ جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ ہے من قبل، انسان سے پہلے۔ اب یہ نہیں اللہ نے بتایا کتنا پہلے، اب اس سے کوئی اندازہ لگائے کہ لاکھوں سال پہلے بنایا تھا اللہ نے جنوں کو، تو وہ بھی مطلب اسے نکل سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہزاروں سال پہلے بنایا تھا، تو یہ مطلب ہی نکل سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ سینکڑوں سال پہلے بنایا تھا، تو وہ مطلب ہی نکل سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مدت نہیں بیان فرمائی، یہ بیان فرمایا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہم نے جن کو پیدا کیا۔ تو من قبل کہہ کے چھوڑ دیا ہے۔ اب کوئی اندازہ لگائے نا سینکڑوں سالوں کا، کوئی کہ ہزاروں سال، کوئی کہ لاکھوں سال، تو وہ سارے درست ہو سکتے ہیں، الفاظ کے اندر گنجائش موجود ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ پہلے اللہ پاک نے جنوں کو پیدا کیا تھا۔ اور پھر یہ جو دونوں مخلوقات ہیں نا، یعنی جن بھی اور فرشتے بھی، یہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ اپنی سکیم کو شیئر کیا تھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں کو اللہ نے بتایا تھا، فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے پلان کو شیئر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے، تو جن بھی پہلے سے موجود تھے اور فرشتے بھی پہلے سے موجود تھے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے تیسری مخلوق انسان تھی جو بڑی مخلوقات میں سے۔ اب اللہ پاک نے جب جنوں کی جو پیدائش کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کر دیا تھا۔ فرمایا من نار السموم، من نار السموم، آگ سے پیدا کیا تھا جنوں کو، لیکن آگ کی خاص قسم کا ذکر کیا، سموم۔ سموم وہ شعلہ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہیں پہ یعنی آگ جل رہی ہو نا، وہ تیز آگ جو ہے نا کسی پائپ کے اندر
کسی گیس کی لائن کو آپ نے آگ لگائی ہوئی ہو، وہ تیز آگ باہر نکلی ہو، اس کے بڑا سخت قسم کا شعلہ آ رہا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ شعلے کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے بلو قسم کی جو آگ ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی آگ کے اینڈ پہ جو شعلہ ہوتا ہے نا دھوئیں سے پہلے اس کا ایک الگ سا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے سموم۔ آگ کے شعلے سے اللہ رب العالمین نے جس میں دھواں نہیں ہوتا اس آگ کے شعلے سے ہم نے جن کو پیدا کیا۔ تو سارے جن آگ سے پیدا نہیں ہوئے، جنوں کا جو آغاز ہے وہ آگ ہے۔ اسی طرح سارے انسان وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، انسان کا جو آغاز ہے وہ مٹی ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے انسان کی جو اس کے بعد والی پیدائش اس کا ذکر کیا ہے کہ پانی کی بوند سے پھر ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جو ابتدائی انسان ہے وہ مٹی سے بنا، گارے سے بنا، جس کو گوندا گیا، جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی، جس کے اندر اسمیل پیدا ہو گئی، کافی دیر چھوڑا گیا، اس کے بعد اس کو بنایا گیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ جو باقی انسان ہیں وہ پانی کی بوند سے، نطفے سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح جو پہلا جن ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کا آغاز آگ سے فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل بھی چلی آگے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان کے سلسلے کیسے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے۔ جو پہلا جن ہے وہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے بات کی۔ وہ بات کیا تھی؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی پیدا کیا نہیں تھا، تو الفاظ قرآن کی انی خالق، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، من صلصال من حمأ مسنون، جو یعنی گلے سڑے گارے سے اس کو میں بناؤں گا۔ تو یہ گلا سڑا اس کا معنی کر رہے ہیں جو جس سے میں نے بتایا نا کہ کافی دیر تک اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اندر سمیل اور لیس پیدا ہو جائے، خمیرہ گارا جس کو آپ کہہ لیں، تو خمیری مٹی جو ہے نا تو اس کے اندر اس سے میں انسان کو بنانے لگا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اپنی سکیم شیئر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو فرشتے بھی لائٹ سے پیدا ہوئے ہیں جو ٹھنڈی لائٹ ہے، اور جن بھی لائٹ سے پیدا ہوئے ہیں جو گرم لائٹ ہے، آگ ہے، اور انسان مٹی سے پیدا ہوئے۔ یہ ابتدا ہے سب کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ اپنی سکیم کو شیئر کیا، اور اگلی بات ارشاد فرمائی، اب پروسیجر کا جو آخری حصہ ہے نا کہ مٹی کو گوندا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کا آدم بنایا گیا، پھر وہ خشک ہو گیا، اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ کیا تھا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ نے فرمایا جب میں اس کو اس کا سٹرکچر بنا دوں۔ سویتہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جب میں اس کو ٹھیک کر دوں، درست کر دوں۔ کیا مطلب؟ جہاں ناک میں نے لگانا ہے وہاں لگا دوں، جہاں آنکھیں لگانی ہے وہاں لگا دوں، جہاں کان لگانے ہیں وہاں لگا دوں، اس کا جو فزیکل سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ کر دوں، اس کو برابر کر دوں، ٹھیک ہے، اس کو مکمل کر دوں۔ تو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جب میں اس کو مکمل کر دوں، ٹھیک ہے۔ سویتو کا معنی ہوتا ہے، تسویہ کا معنی ہوتا ہے جو چیز جہاں لگانی ہو وہاں لگ جائے، پلان کے مطابق اس کا باڈی سٹرکچر تیار ہو جائے۔ تو جب میں اس کا باڈی سٹرکچر مکمل کر دوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں۔ یہ ہے انسان کی عظمت۔ جب میں پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم پھر اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ قعو کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے سجدہ کرنا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا۔
اس میں سے مفسرین نے یہ بات نکالی ہے، پہلے اس پارے میں جب ہم تھے تو وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ فقعوا لہو ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے، اس کو نہیں سجدہ کرنا. لہو کا معنی ہے اس کے لیے سجدہ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑی مخلوق ہے، اس کو میں نے علم دیا ہے، اس کو میں نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو جیسے کوئی شخص جو ہے اگر وہ کوئی گڈ پرفارمنس دکھاتا ہے، وہ کوئی اچیو کرتا ہے، تو اس کی اچیومنٹ پر آپ اس کو شاباش دیتے ہیں. تو یہی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی اچیومنٹ پر آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کا معنی یہ ہے کہ اس کی شان کی خاطر. سجدہ اللہ کو ہی ہوگا لیکن اس کی وجہ انسان ہوگا. اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑا ماننے کے لیے تم نے اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ سکیم شیئر کی ہے کہ جب میں اس کو مکمل کر دوں گا تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں گا اور پھر تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. اب یہاں جو ایک لفظ ہے نا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، میں اس کے اندر اپنی روح ڈال دوں، یہ والے الفاظ جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں فرمائے. یہ صرف اور صرف انسان کی شان ہے، کسی اور، نہ فرشتوں کے بارے میں، نہ جنوں کے بارے میں، نہ کسی اور مخلوق کے بارے میں. یہ صرف صرف انسان کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں. یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے قل الروح من امر ربی. یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے. یہ جو حصہ ہے نا قرآن کا، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بہت تھن لائن ہے یہاں پہ، تھن لائن، بڑی باریک لائن ہے یہاں پہ. ذرا سا ادھر یا ادھر ہو جائے نا تو شرک ہو جاتا ہے، یاد رکھنا. ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے. بڑا نازک سا مسئلہ ہے. تو جیسے ہے نا، جتنا ہے ہم نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے. جب اللہ نے فرمایا میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کی اپنی کچھ کوالٹیز ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ڈالی ہیں. اس کا عکس اللہ نے ڈالا ہے، اس کا پرتو اللہ نے ڈالا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی خوبیوں میں سے حصہ عطا فرمایا ہے. یہ ہے مطلب من روحی. یہ اللہ کا امر ہے جو انسان کے اندر آ گیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، سمجھنے میں شاید آسانی ہو جائے. بہت مشکل یہ مسئلہ ہے جس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے الفاظ میں، شاید سمجھ آ جائے. یہ جو اللہ نے فرمایا میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہیں نعوذ باللہ انسان کے اندر آ گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفتیں، اپنی خوبیاں، اپنی کوالٹیز، اس میں سے ایک حصہ وہ انسان کی طبیعت اس کو ڈال دیا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں. جیسے آپ کے پاس آئینہ ہو، مرر آئینہ ہو آپ کے پاس، اور دھوپ کے اندر آپ اس کو سورج کے سامنے کریں، تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ سورج آئینے کے اندر آ جاتا ہے؟ خود جو سورج اٹ سیلف آئینے کے اندر آ گیا ہے؟ نہیں، ہم سارے کہتے ہیں سورج تو نہیں آیا. وہ سورج خود تو نہیں آتا آئینے کے اندر. سورج کا پرتو آ جاتا ہے، سورج کا ایک عکس آتا ہے، سورج کا ایک اثر آ جاتا ہے آئینے کے اندر. مثلاً کیسے آ جاتا ہے؟ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں اس تاب نہیں لا سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی جو سورج آئینے کے اندر آیا ہے تو ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے.
تو گویا کہ وہ سورج والی جو خوبی ہے وہ آئینے کے اندر بھی آئی ہے. اچھا وہ سورج بہت گرم ہے، تو یہ جو آئینے کے اندر چیز نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ بھی بہت گرم ہے، اس سے بھی چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے. آپ نے کبھی لگا کے دیکھا؟ اس کے اندر بھی گرمی ہوتی ہے، آئینے کے اندر بھی گرمی ہوتی ہے، وہ سورج کی وجہ سے آ جاتی ہے. حالانکہ سورج نہیں اس کے اندر آیا، اس کا عکس آیا ہے، تو آئینے کے اندر بھی گرمی آ گئی ہے. وہ سورج بھی جلاتا ہے، یہ سورج بھی جلا رہا ہے جو آئینے کے اندر ہے، اس کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا. حالانکہ وہ سورج اس میں آیا نہیں ہے. تو شاید بات آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات خود نہیں آئی انسان کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ صفتیں، کچھ کوالٹیز اور کچھ خوبیاں اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہیں. تو اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس کے اندر اپنی روح ڈالوں گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رحم کو ڈال دیا ہے، تو رحم اللہ رب العالمین کی صفت ہے، رحم اللہ کی کوالٹی ہے، تو اللہ نے انسان کے اندر رحم ڈال دیا. محبت ڈالی ہے، یہ محبت بھی اللہ رب العالمین کی کوالٹی ہے، انسان کے اندر آ گئی ہے. انسان کے اندر غصہ بہت ہے، یہ محبت کے لیے بھی جان دے دیتا ہے اور جان لے بھی لیتا ہے، اور جب غصے کے اندر آتا ہے نا، جان دے بھی دیتا ہے، جان لے بھی لیتا ہے. بڑا جلال ہے انسان کے اندر بھی. یہ جو جلال ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ نے اس میں سے کچھ حصہ انسان کو بھی دیا ہے. محبت اور رحمت جو ہے یہ بھی اللہ کی کوالٹی ہے، اللہ نے انسان کو بھی عطا فرمایا ہے. یہ جو سخاوت اور جنرسٹی ہے، یہ جنرسٹی بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ نے اس میں سے حصہ جو ہے وہ انسان کو عطا فرمایا ہے. جو ہمدردی ہے، تو یہ ساری جو خوبیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کا عکس اور پرتاؤ ہے، جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کی صورت میں ڈال دیا ہے. تو یہ ہے جب جس کو اللہ نے کہا میری روح آ گئی ہے اس کے اندر. تو میں نے عرض کیا بڑی تھن لائن ہے، بڑی باریک لائن ہے، تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو جائے بندہ شرک کر لیتا ہے. اللہ نہیں آیا انسان کے اندر، اللہ نے اپنی خاص صفتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور اللہ نے اپنا امر ڈال دیا انسان کے اندر اپنی کچھ خوبیوں کے ساتھ. اب جو ہے نا وہ یہ روح جو ہوتی ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر روح ڈال دی اپنی، اس کو یہ سمجھے کہ روح کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے. اس کے بارے میں دو بڑے اوپینین ہیں، باقی تو بہت سی چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن دو بڑے اوپینین ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ روح کا جسم ہوتا ہے، اس کی فزیکل باڈی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ایک اوپینین ہے. روح کی باڈی ہوتی ہے، اس کا فزیکل جو ہے نا وہ اپیرنس اس کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ روح کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اس کی کوئی فزیکل باڈی نہیں ہوتی روح کی، اور نہ ہی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کی باڈی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ یہ پھر کیسی چیز جس کی باڈی نہیں ہوتی، لیکن چیز ہے، باڈی نہیں ہے اس کا کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے مثلا، تو کبھی آپ نے بجلی دیکھی ہے؟ اس کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ بجلی نہیں ہوتی؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی ہوا کی باڈی دیکھی ہے؟ اس کا کوئی فزیکل سٹرکچر آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہوا نہیں ہوتی؟ ایسے روح ہے، اس کا کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوتی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. ایک دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے میں نے عرض کیا روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی باڈی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باڈی ہوتی نہیں ہے اس کی. اب یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. یہ جو انسان کی زندگی ہے نا، زندہ بندہ جو ہوتا ہے، تو اس کے دو حصے ہیں اس کی زندگی کے. ایک ہے اس کا جسم،
جان سمیت اس کی باڈی. یہ جو جان ہے نا اس کو اللہ پاک نے نفس کہا ہے. روح اس سے کوئی الگ چیز ہے. یہ جو نفس ہے نا نفس وہ باڈی کا حصہ ہے. یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ نفس کا حصہ ہے. تو جان جو باڈی ہے نا جان سمیت یہ جسم کا ایک حصہ ہے زندگی کا, اور جو روح ہے وہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے. یہ جب دونوں ملتے ہیں تو زندگی مکمل ہوتی ہے. نہ صرف روح اور نہ صرف باڈی, یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں دونوں ملتے ہیں تو پھر زندگی مکمل ہوتی ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کچھ جو ہمارے مسلمان مفسرین اور فلاسفر نے جو چیزیں بیان کی, میں نے اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیا. اب اگلی آیت کو دیکھیں, ہم ذرا جلدی جلدی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور رکوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور جو چیزیں درمیان میں آئیں گی پھر اس کی بات ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اس پلان کو شیئر کیا کہ میں بنانے لگا ہوں, بنانے والا ہوں. جب میں بنا لوں اپنی روح میں ڈال دوں تو تم نے اس کی بڑائی اور عظمت کو تسلیم کرنا ہے, تو اس کے لیے سجدہ کرنا ہے. تو جب اللہ پاک نے بنا دیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے کے سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا. تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا مل کر, اجمعون اکٹھے, الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا, اس نے انکار کر دیا, ان یکون مع الساجدین, اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے یا ان کا ساتھی بنے. اس بات سے اس نے انکار کر دیا, میں سجدہ کرنے والوں کا ساتھی نہیں بنوں گا, سجدہ نہیں کروں گا. تو اب یہ سوال ہم نے پہلے پارے میں بھی اس پہ بحث کی تھی, میں صرف خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں اس کی ریمائنڈر کے طور پہ کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. جب ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے پچھلی آیت میں کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں, فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں, وہ تو فرشتہ تھا نہیں, اور حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا, پھر ابلیس کا نام اس میں کیسے آ گیا؟ تو ہوا یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جن بھی پہلے پیدا ہو گئے تھے ہزاروں سال یا لاکھوں سال پہلے, اور فرشتے بھی موجود تھے. اور پہلے اللہ رب العالمین نے جنوں کو یہ ذمہ داری دی تھی, ان کے اندر بھی یہ اچھائی اور برائی کا مادہ رکھ کر ان کا امتحان لیا, اور ابھی اللہ لے رہے ہیں ان کا امتحان. تو ان کے حوالے کیا تھا نظام سارا زمین کا. تو جن جو ہے نا انہوں نے بہت فساد کیا, وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں, انہوں نے بہت فساد کیا زمین کے اندر, بہت فتنے پیدا کیے. تو اللہ رب العالمین نے ان سرکش جنوں کے خلاف ایک آپریشن کیا. میں سمجھنے کے لیے اس کا نام دے دیتا ہوں کہ آپریشن رد الفساد ہے. مثلا میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک فوج کو حکم دیا کہ ان کو جو فسادی ہیں ان کو مارو, قتل کرو. تو وہ آپریشن رد الفساد تھا. یہ جو ابلیس تھا اس آپریشن میں فرشتوں کے ساتھ تھا, یعنی فسادی جنوں کے خلاف لڑنے والوں میں یہ ابلیس بھی اس فوج میں شامل تھا جو فرشتوں کی فوج جو ہے وہ فسادی جنوں کو مار رہی تھی. تو اس کی سروسز ہیں, اس کی خدمات ہیں, تو یہ اس آپریشن میں فرشتوں کے ساتھ تھا. تو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا نا فرشتوں کو, اپنا پلان شیئر کیا, تو اس کے اندر ابلیس بھی موجود تھا. تو جب پورے گروپ کو حکم ہوا تو ابلیس نے اس گروپ سے نکلنے کا اعلان کر دیا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں, میں نہیں مانوں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا, قال یا ابلیس, اے ابلیس, ما لکا, تمہیں کیا ہوا ہے, اللہ تکون مع الساجدین, کہ تم نہیں بنے ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, ساتھی نہیں بنے ان کے, تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, وجہ کیا ہے, تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے پھر ریزننگ دی, شیطان نے ریزننگ دی. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی حکم ہو جائے تو اس کے سامنے پھر اپنی عقل و ریزننگ نہیں پیش کرنی چاہیے کہ میرا تو خیال ہے یہ ہے اور میرا خیال وہ ہے. اپنے سارے خیال اپنے پاس رکھنے چاہیے اور بس اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا چاہیے, سر تسلیم خم کر دینا چاہیے.
جب بندہ ریزننگ دینا شروع کرتا ہے تو یہی ہے ابلیسیت، اسی کو شیطانیت کہتے ہیں، کہ بندہ اس کے اندر ریزننگ دینے لگ جائے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ وجوہات تلاش کرنے لگ جائے اور کہے کہ میرا عقل نہیں مانتا، اور کہے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس کو کیوں کروں، میں اس کو کیسے کروں۔ تو میں وہ واقعہ تو پورا نہیں دہراؤں گا، آپ کو یاد ہوگا سورہ توبہ کے اندر ہم نے وہ واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، جو وہ سالبہ والا واقعہ ہے، جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ لینے کے لیے ساتھی بھیجے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جرمانہ ہے، یہ چٹی ہے، میں خود محنت کرتا ہوں، یہ مال سارا میرا ہے، مویشی میرے ہیں، تو میرا تو دل جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تم واپس جاؤ، میں خود ہی میں نبی علیہ السلام سے مل کے بات کر لوں گا۔ تو جب کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے نا، ریزننگ پیش کرتا ہے، حکم کے اندر وجوہات تلاش کرتا ہے، پھر اس کو اپنے عقل کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی شیطانیت ہوتی ہے، یہی ابلیسیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھنے کے لیے کرے کہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں، وہ ایک اور بات ہے، لیکن جب بندہ ریفیوزل کے لیے، اس کو ریفیوز کرنے کے لیے ریزن تلاش کرتا ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ تو شیطان نے ریفیوز کر دیا، اس نے پھر ریزننگ دی۔ جب اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، قالا، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں سجدہ کروں ایک انسان کو جس کو آپ نے لیس دار بدبودار گارے سے پیدا کیا ہے، وہ بٹی گارے کا بنا انسان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری شان اس سے بلند ہے، میں اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں اس کے سامنے سر جھکاؤں، اس مٹی گارے کے بنے ہوئے انسان کے سامنے۔ لم اکن لاسجد، میں ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کو سجدہ کرنا چاہیے، میں اس سے بہتر ہوں، اس کی بڑائی میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ جب اس نے اللہ کے حکم کو ریفیوز کر دیا کہ میرا عقل نہیں مانتا، قال فاخرج منها، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، منہا، اس جنت سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، بے شک تم ریجیکٹڈ ہو گئے ہو، تم رد کر دیے گئے ہو، تمہیں دھدکار دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، تمہاری ہر سروس، تمہاری ہر بات ریجیکٹڈ ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس جگہ سے، جنت سے، اس گروپ سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر ساتھ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ دین کا معنی ہوتا ہے جس دن کسی کو بدلہ ملے، بدلے کا دن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اچھے کو اچھائی ملے اور برے کو برائی ملے۔ جس دن جو کسی نے کیا ہو نا، جو اس کو بدلہ ملنے کا دن ہوتا ہے، اس کو دین کہتے ہیں، یوم الدین۔ تو بے شک تم پہ لعنت ہوگی قیامت کے دن تک، بدلے کے دن تک، جزا اور سزا کے دن تک۔ یہ جو آیت ہے اس میں دو باتیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک یہ ہے جب اللہ فرما دیا قیامت کے دن تک، چلیں اگلی آیت بھی ساتھ شامل کر لیں۔ قال ربی، شیطان نے کہا اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیں اس دن تک جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ یبعثون، یہ بعث سے ہے، بعث کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اکٹھا کرنا۔ جس دن سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، مجھے اس دن تک آپ مہلت دے دیں۔ اب چلو ان دونوں آیتوں میں تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا، وہ ریجیکٹڈ ہو گیا۔ قیامت کے دن تک کوئی شیطان کو کنونس نہیں کر سکتا، وہ نبی ہو، کو ولی ہو، کو بڑے سے بڑا صاحب علم ہو، شیطان جو ہے نا وہ کنونس نہیں ہو سکتا، وہ نیکی کی طرف نہیں آ سکتا، اس کو آپ اللہ کی بات منوا نہیں سکتے، اس پہ کراس لگ گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شیطان کو مار نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو جو مہلت و زندگی ملی ہے نا، وہ الی یوم یبعثون ہے،
قیامت کے دن تک ملی ہے، لہذا اس کو موت نہیں آ سکتی قیامت کے دن تک، جو اصلی شیطان ہے۔ تیسری بات، اس نے کس بات کی مہلت مانگی تھی جب اس نے کہا تھا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ تو اللہ زندگی تو اس کو پچھلی آیت میں دے چکے تھے، جب اللہ نے کہہ دیا تم پہ لعنت ہوگی قیامت کے دن تک، تو اب جس نے جو مہلت مانگی تھی، کیا یہ صرف زندہ رہنے کی مہلت تھی؟ نہیں، زندہ رہنے کی مہلت نہیں تھی۔ اللہ نے اس کو کہہ دیا، جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں اللہ نے فرما دیا قال فإنک من المنظرین، تمہیں مہلت دے دی گئی، بے شک تم ان میں سے ہو جن کو مہلت مل چکی، تو تمہیں مہلت ہے۔ تو یہ کس بات کی مہلت تھی؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ دن تک، جس کا وقت معلوم ہے، اس دن تک، ایک ایسا دن جو طے ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، اس دن تک تمہیں، اور وہ دن معلوم ہے، نون ڈے ہے، اس دن تک تمہیں مہلت ہے۔ تو کس بات کی مہلت تھی؟ زندہ رہنے کی؟ نہیں، زندہ رہنے کی نہیں تھی، مہلت تھی یہ ثابت کرنے کی کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے کی کہ اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ میں انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں جانے دوں گا، ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس سے اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ تو تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ شیطان کو کنونس نہیں کیا جا سکتا، دوسرا اس کو مارا نہیں جا سکتا، اور تیسرا اس کو جو مہلت ملی ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر یہ ہے نا الی یوم الوقت المعلوم، تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ معلوم ہے وقت اس دن تک، تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے قیامت کب آنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے علم کی بات نہیں کی ہے، اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے کہ جو اللہ کو معلوم ہے وہ دن کب آنا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو نہیں بتایا، لیکن اللہ کے کیلنڈر میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی اسکیم میں وہ دن طے ہے، وہ ڈیسائیڈڈ ہے، اس کا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو اس دن تک اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مہلت دی۔ اب وہ مہلت جو ہے کس بات کی ملی تھی؟ اس نے کہا کالا، شیطان نے کہا ربی بما اغویتنی۔ اب دیکھیں نا، بندہ جب اس حد کو کراس کر جاتا ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے وہ بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، تو اس نے اپنا گناہ بھی نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو قصوروار قرار دے دیا۔ اس نے کہا اے میرے رب بما اغویتنی، آپ نے مجھے جو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، آپ نے مجھے جو گمراہ کر دیا ہے، آپ نے جو مجھے بھٹکا دیا ہے۔ کیسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کو؟ کہ نہ آپ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے، نہ میں اس کا انکار کرتا، نہ مجھے وہاں سے نکالا جاتا، تو یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ تو اپنی غلطی کا جو ہے نا وہ جو قصور ہے وہ بھی نعوذ باللہ وہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پہ ڈال رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ یہ کہتے، نہ میں کرتا، نہ یہ مسئلہ ہوتا۔ تو یہ بھی ابلیسیت اور شیطانیت ہے کہ سیدھے طریقے سے اپنی غلطی ماننے کی بجائے بندہ اس کی تعویلیں کرتا ہے اور دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ ہمیشہ یہ نا اپنے لیے وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے جج بن جاتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، یہی ابلیسیت ہے، یہی شیطانیت ہے۔ خدا خوفی جس کے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے بھی جج بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جب اس نے یہ کہا نا کہ رب بما اغویتنی، اے اللہ یہ جو میں بھٹکا ہوں اس کی وجہ آپ ہیں، آپ نے جو مجھے بھٹکا دیا ہے میں کیا کروں گا؟ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیں ذرا. اس نے کہا کہ لَأُزَيِّنَنَّ، میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی ہر چیز ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. زمین کی ہر چیز ان کے لیے میں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. یہ جو لفظ ہے لَأُزَيِّنَنَّ، یہ تزئین سے، زینت سے نکلا ہے کہ میں ہر چیز ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. مثال کے طور پر گناہ میں لذت ڈالوں گا، مال میں لذت ڈالوں گا، مکانوں میں لذت ڈال دوں گا، گاڑیوں میں لذت ڈال دوں گا، بزنس میں لذت ڈال دوں گا، دنیا کی چیزوں میں لذت ڈال دوں گا. یعنی ہر اس چیز میں لذت ڈال دوں گا، اس کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا جو چیز آپ سے دور کرے گی. ہر وہ چیز جو ان انسانوں کو آپ سے دور کرے تو میں اس کو ایسے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا. یہی انسان کا امتحان ہے. دنیا کی چیزیں بہت اٹریکٹیو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا، اس میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے. اور پھر فرمایا خضرۃ، ہر وقت گرین ہے، یعنی ہر وقت فریش، نئی تازگی اس کے اندر ہے، نئی اٹریکشن. ہر روز دنیا کے اندر ایک نئی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. جیسے تازہ پھل، تازہ سبزیاں، تو ہر روز جو تازی چیزیں آتی ہیں نا، ایسے دنیا بھی ہر روز تازی ہو کے آتی ہے. یہ کبھی باسی نہیں ہوتی، یہ مرجاتی نہیں ہے، یہ ایور گرین ہے، ہر وقت اٹریکٹیو رہتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے انسانوں کو. یہ حلوۃ، میٹھی بھی بہت ہے اور اٹریکٹیو بھی بہت ہے، ایور گرین ہوتی ہے. یہ ایسے سمجھے نا، حلوۃ حاضرۃ، دو چیزیں، حلوۃ خاضرۃ، یہ دو دھاری تلوار ہے. میٹھا ہونا بھی کافی تھا، لیکن یہ میٹھی ہونے کے ساتھ ساتھ اٹریکٹیو بہت ہے، فریشنس اس کے اندر ہوتی ہے، کھینچتی ہے لوگوں کو. تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، یہ دنیا ہے، دو دھاری تلوار ہے یہ. تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ساری چیزیں ایسے آرائش کر کے، زیبائش کر کے، اٹریکٹیو بنا کے ان کے دلوں میں ڈالوں گا. پھر کیا کروں گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں بھٹکا دوں گا ان کو. اغوا کا معنی یہی ہوتا ہے، یہ لفظ اغوا کرنے سے بنا ہے، بھٹکا دینا، بھٹکا دینا، راستے سے ہٹا دینا. تو اس نے کہا میں ان کو راستے سے ہٹا دوں گا، میں ان کو بھٹکا دوں گا، اغوا کر لوں گا ان کو میں، اور تیرے راستے پہ نہیں رہنے دوں گا سب کو. ساتھ ہی کہا اس نے الا عبادک منہم المخلصین، ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. الا عبادک منہم المخلصین، ان میں سے تیرے مخلص بندے، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. جو اللہ کے مخلص سنسیئر ایمان والے ہوں گے. تو اس آیت میں شیطان نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے پاس فورس پاور نہیں ہوگی کہ میں انسانوں کو فورس کروں، فورس نہیں کر سکوں گا، بلکہ شیطان کا کام اٹریکٹ کرنا ہے، ورغلانا ہے، ترغیب دینا ہے، طرح طرح کی چیزیں اس کے دل میں ڈالنا ہے، یہ اس کا کام ہے. فورس نہیں کر سکتا. اس سے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص تیرے بندے ہوں گے. بندے تو سارے اللہ کے ہیں، فرعون بھی، نمرود بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، سارے اللہ کے بندے ہیں. تو اس میں یہ جو کہا نا جو تیرے بندے ہیں، تو خاص تیرے بندے، جو تیرے خاص بندے ہیں، جو مخلص و سنسیئر ہیں ایمان کے اندر، سنسیئرٹی کے اندر، وہ جو خاص تیرے ہیں نا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم. تو اللہ نے فرمایا یہ جو میرا راستہ ہے نا، سیدھا مجھ تک آتا ہے. میرا راستہ جو ہے، یہ میرا راستہ سیدھا آتا ہے مجھ تک. تو میں اپنا سیدھا راستہ بندوں کو دے دوں گا.
ان کو بتا دوں گا کہ میرے پاس پہنچنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے. ھذا صراط علیہ مستقیم، یہی ہے مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ جو میں ان کو دے رہا ہوں، دین. تو جب وہ اس راستے پہ چلیں گے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہوں گے جو اس راستے پہ چلنے والے ہوں گے، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. سلطان کا معنی ہوتا ہے پاور، طاقت، زور، قدرت. میرے جو خاص بندے اس راستے پہ چلنے والے ہوں گے، تیرے پاس پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ ان کو گمراہ کر سکے. وہ تیری بات نہیں مانیں گے، نہ سنیں گے. ہاں، اللہ نے بھی فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، ہاں سوائے ان کے جو تیرے پیچھے چل پڑے گمراہوں میں سے. غاوین جو بٹک جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں. تو جو تیرے پیچھے چل پڑے نا گمراہوں میں سے، تو وہ تو جائیں گے تیرے پیچھے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو شیطان کے پاس زور نہیں ہے، وہ اپنے پیچھے لگاتا ہے بندوں کو، ترغیب دے کے، پرسویڈ کر کے، لالچ دے کر. تو وہ پیچھے لگاتا ہے، جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے نا، تو ان کو اللہ نے پہلے بتا دیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بے شک جہنم یہ ٹھکانہ ہوگا ان سب کا. لَمَوْعِدُهُمْ کے دو مطلب ہے، جہنم ٹھکانہ ہوگا ان سب کا. تو جہنم جو ہے نا ان کے لیے ڈراوا ہے. موعد یہ وعید سے ہے، اور ایک اس کا معنی جہنم کا ان سے وعدہ ہے، یہ جگہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، سب کے لیے، ان سب کے لیے جہنم ہوگی، اسی کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جو تیرے پیچھے چلیں گے. پھر آخری آیت میں اللہ پاک نے جہنم کی ایک بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ ہوگی کیسے. فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازوں کا مطلب کیا ہے؟ تو کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دوزخ کے 7 پورشنز ہیں، اس کی 7 کیٹیگریز ہیں، اس کے 7 لیولز ہیں. تو اللہ رب العالمین جو جہنم والے لوگ ہیں نا، ان کی 7 کیٹیگریز بنائیں گے، 7 لیولز کے اندر ان کو رکھا جائے گا. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی 7 انٹرسیز ہوں گی، 7 انٹرسیز ہوگی اس کی، جیسے جنت کی 8 ہوں گی. تو یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازے 7 ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ان میں سے جو ہر دروازے میں داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، ان کی تقسیم ہو چکی ہے. آخری آیت کو دیکھیں ذرا کہ ہر دروازے میں جس نے جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کیٹیگریز بنا دی ہیں، ان کی تقسیم ہو چکی ہے. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے میں سے ان میں سے ہر دروازے میں سے جو گزریں گے ان کی تقسیم ہو چکی ہے، ان کا حصہ تقسیم شدہ ہے. مطلب یہ ہے اللہ نے اس آیت کا کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ یہ قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ فلاں دروازے سے جائیں گے، اور فلاں 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 قسم کے لوگ فلاں دروازے سے جائیں گے. تو ایسے اللہ پاک نے گناہوں کے حساب سے انسانوں کی کیٹیگریز بنا دی ہیں، وہ پہلے سے سکیم بن چکی ہے کس نے کس دروازے سے جانا ہے، کون سی کیٹیگری گناہ گاروں کی کس دروازے سے جائے گی، وہ پہلے سے تقسیم ہو چکی ہے. اللہ کا علم ایکوریٹ ہے، اللہ رب العالمین کو پہلے پتا ہے کس نے کہاں جانا ہے اپنے علم کے مطابق. لیکن ایک جنرل پرنسپل ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے پرنسپل کے طور پہ بھی طے کر دیا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ فلاں دروازے سے جائیں گے، اس قسم کے لوگ فلاں. فرمایا کہ ہر دروازے میں سے جو جائیں گے ان کی تقسیم ہو چکی ہے.
اللہ مجھے اور آپ کو اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے اور آپ کو دوزخ سے محفوظ فرمائیں۔ اب اگلے رکوع سے اللہ پاک نے یعنی دوسری تصویر بھی دکھائی ہے جنت والوں کے بھی، کچھ اس کی باتیں بھی کی ہیں، انشاءاللہ اگلے رکوع میں وہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔